اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں بس پرواہ ہے تو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آگئی میرے بھائیو یہ بات؟ تو ہر شخص نے اس منزل پہ پہنچنا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول ہی تمہارا مقصد زندگی بن جائے، دنیا کی پریشانیاں تمہارے سے دور ہو جائیں، اولاد کا غم فکر نکل جائے، آخرت اور قبر کی زندگی کی مصیبتوں کے خیال میں نکل جائیں، تمہاری زندگی صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی مستغرق ہو جائے، اتنی ڈوب جائے کہ تمہیں سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے کچھ نظر نہ آئے۔ اب اولیاء بہت سارے ولی ہو گئے تو اللہ ان اولیاء کے درجات جو ہے وہ بلند کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت سی آیتیں جن میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ تو پھر اللہ اپنے مومن بندوں میں سے اپنے خالص بندوں کو چن کر ان مومنوں کے اوپر رہبر بناتا ہے۔ ایمان کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، تو جو لوگ گزر گئے وہ ابھی ایمان کے راستے کے رہنما ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسے رہبر کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو قیامت کے آنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری تک پوری کائنات کے ولیوں کو اللہ کے راستے کی رہنمائی عطا فرماتے رہیں گے، اور وہ وجود اقدس حضور سیدی عبد القادر جیلانی الغوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ نے اللہ سے ایسی محبت کی، آپ کے والدین نے کلمے کو اتنا قوت کے ساتھ آپ کے وجود میں اتارا۔ دو تین باتیں سن کے آپ توجہ سے یہ باتیں سنیں گے۔ ایک بات تو یہ کہ جب کسی شخص کے بارے میں ہم بایو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں اس کا باپ کون تھا، اس کا خاندان کیا ہے، یہ کہاں کہاں رہا ہے، اس کا ملنا جلنا کن سے ہے، اس کی تربیت کہاں پہ ہوئی ہے، اس کی تعلیم کہاں سے ہے، اور کن کن لوگوں کو یہ جانتا ہے اور کون کون لوگ اسے جانتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو سب سے پہلے انسان کو شناخت کرتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث یاد رکھنا، کہ جب تمہیں کوئی ملے تو اس کا نام اور اس کا قبیلہ ضرور پوچھو۔ جب تمہیں کوئی ملے تو اس کا نام اور اس کا قبیلہ ضرور پوچھ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان پر اپنے قبیلے کے اثر ضرور ہوتے ہیں، اس کے والدین پہ اس کے والد کے اثرات، اس کے والد کے اس پہ اثرات۔ تو اس لیے کسی بھی بڑی شخصیت کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اس کا خون، اس کا ضمیر، اس کا خمیر اور اس کا شیر کیا ہے، اس کا خمیر کیا ہے، باپ سے کیا ہے، اور اس کا شیر کیا ہے کہ کس ماں کا دودھ پیا ہے۔ یہ ہے نا پکی باتیں، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جدید سائنس کے دور میں بھی آپ جتنی بڑی تحقیق میں چلے جائیں تو اتنا ہی دین سچا ثابت ہوگا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، آپ کی والدہ مبارکہ، وہ کتنے پاک لوگ تھے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک سے تھے۔ آپ کے والد اور آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد سے۔ آپ کے والد گرامی امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے، اور آپ کی والدہ طیبہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے، اور ایسا ولی بناتا ہے کہ ان کے پورے وجود ہی کو روشن کر دیتا ہے۔
اور اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا، خوف ہوتا ہے تو بس اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اللہ کا خوف رہ جائے اور سب کا خوف نکل جائے۔ یہ مشکل کام ہے نا۔ میں نے اب تقریر کر دی، آپ نے سن لی، لیکن یہ حالت کیسے ہو کہ اللہ کا خوف رہ جائے، باقی سب کا نکل جائے؟ تو اس کے لیے ایک بہت زیادہ پاک صحبت کی ضرورت ہے، ایک بہت زیادہ پاک ذکر کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کے تذکروں کی ضرورت ہے کہ جن کے تذکرے سن کے دل اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ اللہ ہمارے سے بھی مخلوق کا خوف دور کر دے۔ خوف ایک نہیں ہوتا، خوف عزت کا خوف بھی ہوتا ہے، خوف کہ عزت نہ چلی جائے، خوف دولت کے چھن جانے کا بھی ہوتا ہے، خوف شہرت کے ذلیل ہونے کا بھی ہوتا ہے، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے شوق۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ میری شہرت نہ کم ہو جائے، اور شوق یہ ہوتا ہے میری شہرت ہو جائے۔ تو سب سے بڑی بات یہ قاری صاحب نے آج جو باتیں کی نا، یہ اگر شاہجی ہوتے تو یہ باتیں نہ کرتے، لیکن انہوں نے ٹھیک کی، سچی بات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو دین ہے نا، یہ نعرے لگانے کا نام نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا پکا کرو، اتنا پکا کرو کہ سوائے کلمے کے کوئی اور خیال ہی نہ رہے۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے خیال، سب خیال نکل جائیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کتنے بڑے ولی تھے، کتنے بڑے ولی تھے کہ ان کو سوائے اللہ کے خوف کو کسی چیز کا خوف تھا ہی نہیں۔ اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے تھے، اور اللہ کی یاد میں انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا۔ دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کام سے بھاگ گئے تھے، دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا، نہیں، بلکہ یہ نبی کی سنت ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ کچھ وقت کے لیے ذرا مخلوق سے ہٹ کے خالص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کائنات میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو کچھ وقت جیسے ہم کیا کرتے ہیں، رمضان میں اعتکاف میں چلے جاتے ہیں، بعض تو پورے رمضان کا کرتے ہیں، بعض 10 دن کا کرتے ہیں۔ تو یہ تعلیم ہے کہ کچھ وقت سب کو چھوڑ کے محض اللہ کی طرف ہو جاؤ۔ تو ہمارے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسی لیے جنگل میں جاتے تھے۔ وہ جنگل میں شہر سے نہیں بھاگتے تھے، بلکہ شہر کی غلاظتوں سے، آلائشوں سے، جیسے اب ہم ہے نا، یہ سیاست کی آلائش اور مذہب اور سیاست کی گندی کھچڑی، آدھے مولوی اس کی طرف، آدھے مولوی اس کی طرف، الیکشن آئے گا، سب بدبختوں کے ساتھ اس طرح جمع ہو جائیں گے کہ مذہب اور سیاست کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو خدا را بچو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو وقت پختہ کرو، اور یہی لبیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی پہ لبیک۔ اللہ رسول کو کبھی جدا نہ کرو، یہی فرقہ واریت ہے۔ ایک نے کہا توحید سب کچھ ہوتی ہے، دوسرے کا رسالت نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیو، اس کو دل میں پختہ کر لو گے، دین بھی آ جائے گا، دنیا بھی آ جائے گی، دین کا بھی غلبہ ہوگا اور دنیا میں بھی تم غالب آ جاؤ گے۔ لیکن اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کہیں اور دین کو تلاش کرو گے تو یاد رکھو تم اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو گے۔ دین کو سمجھنے کے لیے اور دین پہ چلنے کے لیے اور دین کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ دل کے اندر روشنی ہو، اور روشنی کس کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتے ہوئے کون سی بات پوچھی جائے گی؟ آخری جملہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو ایسے پختہ کرو، تمہاری زبان اور دل پہ سوائے اس کلمے کے کوئی اور بات نظر نہ آئے۔
اس کو دل سے پختہ کر لو گے تو دین کی روشنی پیدا ہوگی، تمہارے میں قوت بھی پیدا ہوگی، لا خوف، اور خوف نہیں ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی جنگل میں اللہ کی یاد میں اتنے مستغرق کہ سارے خوف، تمام دنیا کے خوف جدا کر کے اللہ کی محبت میں غرق کہ مجھے مالک اپنے محبوبوں میں سے بنا لے۔ رزق حلال کا بہت خیال فرماتے تھے، رزق حلال کا بہت خیال فرماتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ دیندار ہیں، آپ علماء کا نام لیتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، درویشوں کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ صرف نام لینے کے لیے تو نہیں ہے۔ درویشوں نے یہ بتایا کہ اپنی زندگی میں تم لوگ اللہ کے سیدھے راستے پہ تب چل سکتے ہو کہ جب تمہارا رزق حلال ہو۔ جو ہمارے درویش اور بزرگ ہیں، یہ دین پہ عمل کرنے والے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وامور بینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ لوگوں حلال جو ہے وہ واضح ہے، حرام جو ہے وہ بھی واضح ہے، لیکن کچھ چیزیں درمیان میں مشکوک ہوتی ہیں، عام لوگ نہیں پہچان سکتے۔ سمجھ آ گئی کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، لیکن کچھ چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 چیزوں کا استعمال اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے شک تھا کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو عوام کا اور خواص کے حلال اور حرام کا فرق ہوتا ہے۔ جتنا بندہ لقمہ حلال کھاتا ہے اندر پاک ہوتا چلا جاتا ہے، لقمہ حرام کھانے کے بعد اگر کوئی شخص بہت زیادہ دین کی بات کرے، تلاوت کرے، نعت پڑھے، حرام کے پیسے سے کسی کی نیاز دلوا دے تو بتاؤ اللہ قبول کرے گا؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ حلال حلال اور جو شبہ والی چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی جنگل میں جا رہے تھے اور پھر اللہ کی یاد میں کھانے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ کوئی کھانا پیش کرتا تو دیکھتے کہ اس کی روزی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، اور وہ یہ دیکھتے کہ اس کا مال مشکوک تو نہیں ہے۔ تو علماء کرام اور عامت الناس، یہ بات تو سب کے لیے ہے کہ حرام کے پیسے اگر مسجد میں دے دیں تو آپ بتائیں اس مسجد میں برکت ہوگی؟ حرام کے پیسے سے مدرسے میں پڑھنے والے علماء کا تقویٰ کیا ہوگا؟ وہ سوچا کرو کبھی، حرام کما کے بہت بڑا مینار بنا دیا، حرام کما کے بہت بڑا مدرسہ بنا دیا، اب وہاں سے جو پڑھے لکھے لوگ نکلیں گے وہ کیا ہوں گے؟ تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد تھے، انہوں نے جنگل میں جا رہے تھے، لیکن بھوک اتنی لگی کہ جان اور بدن کا رشتہ رکھنا مشکل ہو گیا۔ تو قرآن نے تو حکم دیا ہے نا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اگر تمہاری جان نکلنے کا خطرہ ہو تو پھر تم خالص حرام بھی استعمال کرو، لیکن تمہارا دل اس کے ساتھ نہ۔ لیکن یہ تو بات تھی۔ تو آپ نے دیکھا غوث پاک کے والد نے کہ دریا میں ایک سیب چلتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کہ جو شرعی طور پہ واجب تھی، آپ نے اس سیب کا استعمال کیا، اور جب ہوش آیا تو تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ اگرچہ میں نے شریعت کے خلاف تو کوئی کام نہیں کیا، لیکن اس سے بھی بلند تقویٰ ہوتا ہے، اس سے بھی بلند تقویٰ ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت تو مجھے اپنے مالک ہی کا خوف پیش نظر ہے، اپنی جان کا خوف نہیں، اپنی دنیا کا خوف نہیں۔ تو فرماتے میں تلاش کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ جہاں سے وہ سیب جس درخت سے گر کے دریا میں آ رہا تھا وہاں تک میں مالک تک پہنچ گیا۔ مالک کو جا کے میں نے کہا کہ یہ سیب آپ کے باغ کا تھا اور وہ دریا میں آ رہا تھا، وہاں سے میں نے کھا لیا، وہ یقیناً آپ کی ملکیت ہے، تو اب آپ مجھے مالک مل گئے تو ضروری ہے کہ میں آپ کی اجازت بھی حاصل کروں۔ آپ کے باغ کا سیب تھا، میں نے استعمال کیا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ مالک بھی بہت بڑا اللہ کا محبوب تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ مسافر وہ ہے
کہ جس کی تختی اندھیروں سے صاف ہے اور اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس کے دل میں آخرت کی جواب دہی کا احساس موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں ہم تمہیں سیب معاف کر دیں گے، لیکن تم 10 سال ہمارے باغ میں خدمت سر انجام دو۔ سمجھ آگئی؟ مشکل کام ہے لیکن کہانی ہے، سن لو۔ جتنی ہمت ہو آدمی بڑھ کے کوشش کرے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو 10 سال خدمت کی، اس کے بعد کہا وہ سیب معاف ہو گیا؟ کہا ہاں کافی سارا تو معاف ہو گیا، تھوڑا سا رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا پھر کیسے معاف ہوگا؟ کہتے ایسا کرو، ہماری ایک لڑکی ہے، وہ نابینا ہے، وہ بہری ہے، وہ گونگی ہے، وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، تم اس سے شادی کر لو، ہم تمہیں سیب معاف کر دیں گے۔ یہ ہے خدا کا خوف کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ عمل کہ حلال و حرام واضح تھا، لیکن شک تھا کہ چونکہ مالک چلا گیا، کیونکہ مالک مجھے معاف کر دے تاکہ وہ شبہ بھی دور ہو جائے۔ تو صالحین کا تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ شک بھی اگر روزی میں ہو تو وہ اس کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اب کہا کہ اچھا شادی کر لیں گے، لیکن جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ نے اس خاتون کا ملاحظہ کیا، اس کی آنکھیں درست تھی، اس کے کان بھی درست تھے، آواز سنتی تھی، زبان چلتی تھی، ہاتھ بھی کام کرتے تھے، پاؤں بھی درست اور سالم تھے، تو پریشان ہوئے۔ بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملے مجلس میں وہیں بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ تو عرض کی کہ حضور وہ جو آپ لڑکی کا ذکر کر رہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے اور بالکل ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں چونکہ تم باطن کے مسافر ہو اس لیے ہم نے تمہارے سے باطن کی زبان میں بات کی تھی۔ اس کی آنکھیں ہیں لیکن اس آنکھ نے کبھی غیر کی طرف دیکھا نہیں، اس کی آنکھوں کا نور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہے کہ کان اس نے کبھی کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کی زبان کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے معطر ہے اور اسی سے وہ مرتوب ہے، اسی سے اس کی زبان کی قوت ہے۔ اس کا وجود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نور کے اندر رنگا گیا ہے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد تھے، یہ ان کی والدہ تھی۔ باپ کا تقویٰ یہ کہ سیب کے لیے 10 سال تک اپنے آپ کو اللہ کے خوف کو سامنے رکھا، اپنے وجود کا خوف، دنیا کا خوف، عزت کا خوف، مزدوری کا خوف سب نکال دیا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ہوتا ہے ولیوں کا خوف نہیں ہوتا۔ توجہ رہے، ابھی 10 منٹ اور ہیں، انشاءاللہ وقت میں نماز پڑھیں گے، بے فکر رہو، کہیں نہیں جاتے۔ یاد رکھو یہ ہوتا ہے ولیوں کا خوف، اور ولیوں کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے ظرف، اپنی طاقت کے مطابق اس بات کے خیال کرتے ہوئے چلیں۔ یہ غوث اعظم کی والدہ تھی، یہ غوث اعظم کے والد تھے، اور پھر جب اس پاکیزہ وجود کے ساتھ اور اس پاکیزہ ماں کے ساتھ جس وجود پاک نے جنم لیا، ان کی کہانی کتنی عجیب ہے کہ جس دن پیدا ہوئے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی تو آسمان پہ بادل تھے، تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ چاند نظر آ گیا، کچھ کہتے تھے کہ چاند نظر نہیں آیا، لیکن لوگوں کی محبت کا تعلق دیکھیں، وہ ان کی نیکی پر اعتبار کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جا کے یہ دیکھو کہ یہ پاکیزہ گھرانہ ہے کہ حسنی حسینی نسبتیں کیا ہے؟ حسنی حسینی نسبتیں، حسنی پھول
حسینی ہے مہکنا تیرا، کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو روحانیت ہے وہ اس پاکیزہ گھرانے میں موجود ہے۔ اگر علم ساتھ نہیں دیتا، رویت ظاہری طور پہ چاند نظر نہیں آتا، تو پھر روحانیت کا سہارا دو۔ اب سمجھ آ گئی بات کہ جب انسان کا، آپ مختلف لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، معترض بھی ہیں، کچھ سمجھدار بھی ہیں، جب انسان کا یہ یاد رکھنا، قاری صاحب اصولی بات ہے، یہاں بہت سارے مولوی آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ جب علم ظاہر کی قوت ختم ہو جائے اور علم ظاہر کی دلیل ختم ہو جائے تو اس وقت پھر علم باطن اور روحانیت انسان کو سہارا دیتی۔ دلیل کیا یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ آج کل جھگڑا بہت ہے، ہمارے لوگ اس بات پہ لڑتے ہیں کہ جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، کبھی اہل بیت کے نام پہ، کبھی صحابہ کے نام پہ۔ یاد رکھو اہل بیت اور صحابہ کا وجود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر اس روشنی میں اہل بیت نظر آتے ہیں تو اہل بیت کی محبت، اور اگر اس روشنی میں صحابہ نظر آتے ہیں تو صحابہ کی محبت۔ اگر اس روشنی کے بغیر صحابہ اہل بیت کو دیکھتے ہو تو سمجھو کہ تم گمراہی کا شکار ہو۔ کلمہ پڑھ کے دل تو پاک کہنے، ایک اٹھتا ہے وہ کہتا ہے اس کا یہ مقام ہے، دوسرا اٹھتا کہتا ہے یہ مقام ہے۔ ابے قیامت کے دن تیرا اپنا مقام پوچھا جائے گا کہ تو کہاں پہ کھڑا ہے، اس کا یہ مقام تھا، اس کا یہ تھا۔ یہ فضول قسم کی بحثیں مسلمانوں کو محض لڑوانے کے لیے قیامت میں قبر میں مرتے ہوئے، بتاؤ کیا سوال ہوگا مرتے ہوئے کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں، یہ پوچھا جائے گا کہ کس کا مقام زیادہ کس کا کم۔ اچھا سن لو، دلیل یہ ہے کہ جب علم ظاہر ختم ہو جائے تو روحانیت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب عیسائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی تو علم سے وہ عاجز آ گئے اور کوئی جواب نہیں دے سکے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ یہ عیسائی مان کے نہیں دیتے یا رسول اللہ آپ کے دلائل سے، جب یہ نہیں مانتے تو آپ اپنے بچوں کو لے کے آ جائیں تاکہ خدا وحدہ لا شریک کا وجود ثابت کر دیں۔ یہ یاد رکھیے گا اصول، اور اس اصول کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تمام دنیا کے متکلمین اکٹھے ہو گئے کہ جہاں علم ظاہر ختم ہو جاتا ہے تو وہاں نیک بچوں کو آل رسول کو دلیل و حجت کے لیے لائے جاتا ہے۔ توڑیں اصول، بات کریں۔ ایسا نہیں ہوا کہ امام حسین چھوٹے سے تھے، اتنے سے بچے حضور یہاں سینے سے لگاتے ہیں اور کہا کہ میں کچھ دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ امام حسن ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیا ہوا، آپ بتائیں نا، وہ گفتگو کر سکتے تھے تو اللہ کی توحید کی دلیل کے لیے حسن و حسین کو لائے۔ جہاں علم ظاہر کے لیے دلائل نہ مل سکے وہاں حسنی اور حسینی پھر دلیل حقیقت فراہم کرتے۔ حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، چاند نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب علم ظاہر سے انسان کو ہدایت نہ ملے تو پھر آل رسول ہی کا وسیلہ ہوا کرتا ہے کہ جو انسانوں کو ہدایت کے راستے دکھاتا ہے۔ یہ حسنی حسینی شہزادوں کا خاندان ہے، پوچھو ان کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے اس نے ماں کا دودھ پیا یا نہیں پیا؟ یہ کرامت ہے نا غوث پاک کی کہ حضور غوث پاک نے دودھ نہیں پیا تھا، اس لیے نہیں پیا تھا کہ چاند نظر آ گیا تھا، اس لیے نہیں پیا تھا کہ چاند نظر آ گیا تھا۔ جو محبت والے وہ تو کہتے ہیں ہاں غوث پاک کی کرامت ہے، جو کرامت کے قائل نہیں وہ کہیں گے علمی دلیل کیا ہے؟ تو علمی دلیل یہ ہے کہ جب علم ظاہر ختم ہو جائے تو پھر آل رسول حقیقی دلیل فراہم کرے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، کہ جو پیدا ہوتے ہی ساری کائنات کے خوف کو جدا کر کے اللہ کے خوف کو اپنے اوپر طاری رکھا۔ تو خوف خدا کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، خوف خدا کے بغیر کوئی خوف سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنی زندگی میں پوری طرح ذمہ دار تھے،
آپ کاروبار فرماتے تھے، برآمدات اور درآمدات کا کاروبار وہ بھی فرماتے تھے۔ ہم لوگ جو ہے نا پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتا ہوں، میں حلال کرتا ہے یا حرام کرتا ہے یہ نہیں پتہ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی، آپ درس دے رہے تھے، یہ بات توجہ سے سننا، آپ درس دے رہے تھے، پتہ چلا کہ حضور کو جو آپ کا جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد پھر اطلاع آئی، درس دے رہے تھے، کہا حضور وہ خبر غلط تھی، وہ جہاز صحیح سالم ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ جو قریبی ایک آپ کا مرید تھا جو آپ کی تربیت میں تھا، اس نے پوچھا سرکار آپ کا نقصان ہوا تو آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے تھا، ہے نا؟ کیونکہ اللہ کا مال گیا، انا للہ پڑھنا چاہیے یا الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے تھا۔ آپ نے دونوں دفعہ کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ بس یہ اب آخری جملے ہیں چند، اب توجہ سے سن لینا، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے۔ تقریر کا حاصل کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی نہ ڈگمگائے نہ کبھی ادھر ادھر ہوئے۔ اگر دنیا کی مصیبت آ جائے تو وہ تب بھی اسی راستے پہ، اور دنیا کی خوشیاں آ جائیں وہ تب بھی اسی راستے پہ۔ نہ ان کا غم کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ خوشیاں ان کو راستے سے ہٹا سکتی ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ خوشی میں ہم بھول جاتے ہیں، غم میں ہم بھول جاتے ہیں اور انسان میں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑا مجمع دیکھ کے جب خطیب نعرہ لگاتا ہے تو قوم کو کہاں گمراہ کرتا ہے، اور جب زیر عتاب آتا ہے تو پھر کس انداز سے ہوتا ہے۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا، لا خوف، خوشی ہو تب بھی خوف نہیں، غمی خوشی ہو کے خوشی کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو۔ مالدار ڈرتے کہ انہیں مکان نہ مل جائے، یوں نہ ہو جائے، کہ خوشی ہو تو خوشی کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو، اور اگر غمی ہو تو غم کے طاری اور جاری رہنے کا خوف نہ ہو۔ غوث پاک سے پوچھا اس مرید نے، سرکار یہ آپ نے دونوں دفعہ الحمدللہ کہا، آپ نے فرمایا کہ جب میں نے سنا کہ میرا جہاز ڈوب گیا، میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو میں نے دیکھا وہاں سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی غم کا خوف نہیں تھا۔ اور جب میں نے کہا الحمدللہ یا اللہ، اس دل میں دنیا کی بات نہیں، تو ہی تو موجود ہے۔ اس کے بعد کہا دوسری مرتبہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جب مجھے معلوم ہوا کہ جہاز صحیح سلامت آ رہا ہے تو میں نے پھر اپنے دل پہ غور کیا تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ کی محبت میں اسی طرح مستغرق تھا، مال کی محبت آئی نہیں، نہ مال کے آنے کی محبت نہ مال کے جانے کی محبت، محبت ہے تو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی غوث پاک کا پیغام ہے۔ آج یہ غوث یہی غوث پاک کا پیغام ہے، یہ غوث پاک کے اس کی مجلس ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی توجہات پوری طرح اپنے غلاموں کی طرف ہے، کیونکہ وہ روشنی کے بڑے میدان میں رہتے ہیں۔ ان کے لیے کائنات کا کوئی اندھیرا نہیں ہے کہ اللہ ان کو یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نور کی طرف آ گئے۔ نور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ نور ہے، محمد رسول اللہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے سنے کو قبول کرے۔ یہ آخری پیغام ہے، ابھی رہ گئے 4 منٹ میں انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ کتنے 5 بج کے کس وقت ہے؟ وقت میں نماز پڑھیں گے، 24 دفعہ کلمہ ضرور پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ اپنے آپ کو سنو بھائی کیسے پڑھنا ہے، یہ سمجھے کہ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو کعبۃ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی گئی، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں جھولی پھیل، یہی ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ اتنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 24 دفعہ پڑھیں گے، اس کے بعد دعا۔ ربنا ثبتنا بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ربنا طیبنا بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز سے پڑھے قیامت کے دن دوسری گواہی ہو رہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ